مرشد ہیں بابا مصباحی صاحب حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے پچھلے دنوں ایک جلسے کے اندر واقعہ سنایا اپنا ذاتی زندگی کا. وہ کہنے لگے کہ جی پچھلے رمضان المبارک کی بات ہے، میں کسی جگہ جلسے میں تقریر کرنے کے لیے گیا تو لیٹ ہو گیا، حتیٰ کہ فجر کا وقت قریب آ گیا. تو میرے آنے سے پہلے انہوں نے عوام الناس کو انگیج رکھا سیف الملوک سنا کر. اسی دوران وہ کہتے ہیں کہ میں اکیلا گاڑی میں پہنچا، میں نے اپنی گاڑی پارک کی اور میں نے دیکھا کہ ایک دوسرے مسلک کا کوئی عالم دین اپنے شاگردوں کے ساتھ ہماری بریلویوں کی مسجد کے آگے سے گزر رہا تھا. تھوڑی دیر کے لیے وہ رکا، سیف الملوک کے اشعار سننا شروع کیے. پھر اس نے اپنے سٹوڈنٹس کو مخاطب کر کے کہا کہ بتاؤ یہ کون سا مہینہ ہے؟ تو انہوں نے کہا رمضان مبارک کا. اس مہینے میں کیا نازل ہوا؟ انہوں نے کہا قرآن. تو اس نے کہا کہ دیکھ لو، نازل قرآن ہوا ہے رمضان میں اور یہ لوگ سیف الملوک پڑھ رہے ہیں. مصباحی صاحب نے یہ واقعہ سنایا اپنے عوام کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ ہماری حالت ہے کہ دوسرے مسلک کے لوگ ہماری اس غلطی کو کیش کرواتے ہیں اور اپنے اسٹوڈنٹس کی تربیت کرتے ہیں اس حوالے سے. پھر انہوں نے ساتھ خود سے جملہ ایڈ کیا کہ کتنی حیران کن بات ہے کہ 11 مہینے بھی سیف الملوک اور رمضان میں بھی سیف الملوک. ہونا تو چاہیے کہ چلو 11 مہینے سیف الملوک پڑھی، ایک مہینہ تو قرآن پڑھ لو جو رمضان مبارک کا مہینہ ہے، لیکن ہم تو 12 مہینے سیف الملوک ہی پڑھتے رہتے ہیں. پھر انہوں نے جواب شکوہ کا شعر پڑھا ڈاکٹر اقبال کا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. پھر انہوں نے 3 جملے بولے. نمبر 1 علم حاصل کرو، یہ اپنی آڈینس سے وہ کہہ رہے تھے. نمبر 2 قرآن پر آ جاؤ، اور نمبر 3 اللہ اور اس کے رسول کی پیروی ضرورت ہے وقت کی. یہ 3 جملے انہوں نے بولے. یہ پورا جو واقعہ سنایا پلس اس پہ جو کامنٹس کیے، اس حوالے سے ہم اپنے پیارے مرشد مصباحی صاحب کے لیے چمی بھیجتے ہیں. اور میں نے تو ان کو دعوت دی ہوئی ہے کہ جب آپ کے پاس موقع ہو ہمارے پاس تشریف لائیں. ہمارے کئی ایک اسٹوڈنٹس ہیں جو ہمارے اسٹوڈنٹس بننے سے پہلے ان کے مقتدی تھے اور ان کی مبارک زبان سے ہمارا ذکر خیر انورٹڈ کاماز میں سن کے اللہ تعالیٰ نے انہیں کتاب و سنت کے منہج تک پہنچایا، اور آج بھی وہ انہی کے پیچھے جمعہ پڑھ رہے ہیں. یہ فرق ہے. ان کا اگر کوئی بندہ دوسرے مسلک سے ان کے مسلک میں آتا ہے تو اس مسلک کو وہ کافر سمجھنا شروع کر دیتا ہے، نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیتا ہے. ہمارے اسٹوڈنٹس اللہ کے فضل سے جس مسلک سے نکل کے کتاب و سنت کے منہج پر آئے، آج بھی مسجدوں میں اسی طریقے سے انہی اماموں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، انہی کو چندے دیتے ہیں اور کوئی نفرت کا اظہار نہیں کرتے، صرف علمی اختلاف کرتے ہیں. تو یہ جو 5 ارشادات عالیہ ہیں، میں ان کو ریپیٹ کر کے اس پہ اپنی ورڈکٹ دینا ضروری سمجھتا ہوں آج. نمبر 1 انہوں نے جو شعر پڑھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ جواب شکوہ کا شعر ہے ڈاکٹر اقبال کا، جو انہوں نے مسلمانوں کو جھنجھوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا، جو میں یہ سمجھتا ہوں صحیح مسلم کی حدیث کی صحیح ترجمانی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو زوال دے گا. یعنی یہ کتاب ذریعہ بنے گی عروج و زوال کا، انڈیویجول کے حق میں بھی اور قوموں کے حق میں بھی. تو صحیح ترجمانی کی ڈاکٹر اقبال نے. اور اس سے بڑھ کر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو آخرت کا نقشہ کھینچا ہے کہ قیامت والے دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکایت کریں گے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول اللہ شکایت کریں گے کہ اللہ میری قوم نے اس قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا. تو دنیا میں تو خاری ہے، آخرت کی خاری بھی رپورٹ ہوئی ہے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن سے ہمیں امید ہے کہ انہوں نے ہماری شفاعت کرنی ہے، خدا نخواستہ اگر قرآن کو پس پش ڈال دیا تو ہماری شکایت کریں گے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. نمبر 2 مصباحی صاحب نے فرمایا کہ علم حاصل کرو. بالکل صحیح بات کی. سورہ الزمر میں اللہ تعالیٰ نے اہل علم کی خوبی بیان کی ہے. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم فرماؤ بھلا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو حاصل نہیں کرتے مگر عقل والے، یعنی عشق دے چلے نمبر نہیں لے جاندے، عقل والے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ تعالیٰ کی خشیت اور معرفت اہل علم کو حاصل ہوتی ہے. پھر نبی علیہ السلام کو جو دعا سکھائی گئی، اور رب زدنی علما، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی اللہ کے حضور عرض کریں کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دے. یہ ایک ایسی زبردست دعا ہے جس کے ذریعے امت کو بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اگر کوئی چیز اللہ سے مانگنی ہے نا ٹاپ کے اوپر تو وہ علم ہے، وہ مانگا جائے. اور یہاں کہتے ہیں علم بس کریو یار،
کہتے ہیں نہیں زیادہ پڑھ جائیں گے تو ابلیس بھی بہت بڑا عالم تھا, گمراہ ہوا. ابلیس کوئی عالم نہیں تھا. ہاں, ابلیس عالم ہوتا تو گمراہ نہ ہوتا. عالم وہ ہوتا ہے جو اپنے علم کے اوپر عمل کرے, جو خدا کے مقابلے پر کھڑا ہو جائے وہ تو ابلیس ہوتا ہے, وہ شیطان ہوتا ہے, وہ مردود ہوتا ہے, وہ عالم نہیں ہوتا. یا پھر وہ علماء سو میں سے ہوتا ہے, جو آپ کے بزرگ بھی ہیں, وہ بھی قرآن و سنت کے مقابلے پہ کھڑے ہوئے ہیں. بہرحال ہمارے استاد پیر نصیر الدین صاحب نے باقاعدہ کتاب لکھی ہے, کیا ابلیس عالم تھا؟ تو انہوں نے بتایا ابلیس کوئی عالم نہیں تھا. جو لوگ علم حاصل نہیں کر سکے تو وہ خود تو حاصل نہیں کر سکے تھے, انگور کھٹے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ہم علم کو انگیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, علموں بس کریو یار, چونکہ خود تو حاصل نہیں کر سکتے تو ہم یہ کہیں کہ عالم تو شیطان بھی بہت بڑا تھا, اس کو کیا فائدہ ہوا. تو یہ بالکل جھوٹ ہے, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. تو ہمارے جو مصباحی صاحب ہیں انہوں نے علم کی جو اس حوالے سے ترغیب دلائی, ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو یہ تعلیم دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کو دعوت حق پیش کریں اپنے مخاطبین کو, اور یہ آپ سے بحث کریں, تو آپ نے اس کو کس طریقے سے آگے لے کے چلنا ہے. ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. اے نبی ان سے فرماؤ کہ میرے پاس لاؤ, اگر کوئی کتاب تمہارے پاس موجود ہے یا انبیاء کے آثار, کوئی سنت یا احادیث موجود ہیں, ان سے مجھ سے بحث کرو اگر اس قرآن کو نہیں مانتے. ایتونی بکتاب من قبل ھذا, اس کتاب سے پہلے جو کتابیں ہیں وہ لے آؤ, یا کوئی انبیاء کے آثار ہوں علم کے, ان سے بات کرو. اسی کو ہم نے عرض کیا تھا, نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. ہاں, ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم, کتاب اور علم. تو میں نے اسی کو اپنے اس رڈز کے اندر ڈال دیا, علم اور کتاب کے ذریعے ہم مسلم ہوتے ہیں. انہوں نے کہا جی علمی کتابی فرقہ لانچ کر دیا, تو میں نے پھر ان کو ذلیل و خوار کر دیا اللہ تعالیٰ کے فضل سے. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, علمی کتابی فرقے پہ اللہ کی لعنت, اگر یہ میرا فرقہ ہوتا تو میں لعنت تو نہ بھیجتا. اب تم بھی کہو کہ بریلوی دیوبندی وہابی فرقے پہ اللہ کی لعنت, نہیں بھیجیں گے کیونکہ ان کا فرقہ ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں علمی کتابی فرقے پہ اللہ کی لعنت. یہ تو ہم نے رڈز کے طور پر کہا کہ ہم علم اور کتاب کی بنیاد پہ اپنے دین کو فالو کر رہے ہیں, بزرگوں کی کہانیوں پہ نہیں کر رہے. اسی کو دوسرے انداز میں عرض کر دیا ہے, میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. نمبر 3, مصباحی صاحب نے فرمایا کہ جی قرآن پر آ جاؤ. بالکل ٹھیک بات کی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی مسلمانوں کو یہی حکم دیا ہے, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو. اور یہ جو قرآن کو اللہ کی رسی کہا گیا, یہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے. ویسے تو یہ کہتے ہیں کہ جی قرآن میں جو آیا کہ اللہ کی رسی مضبوطی سے پکڑ لو, تو یہ رسی سے مراد یہ ہے کہ رسی میں کئی ایک ریشے ہوتے ہیں, ایک بابوں کا ریشہ ہوتا ہے, ایک انبیاء کا ہوتا ہے, ایک اہل بیت کا, خود سے انہوں نے چیزیں بنائی ہوئی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کی حدیث میں صحیح مسلم میں 4 طرق آئے ہیں, بتا دیا ہے کہ یہ اللہ کی رسی ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, آپ علیہ السلام نے اپنی وفات سے آلموسٹ 2.5 مہینے پہلے ایک خطبہ دیا حجۃ الوداع سے واپسی پر, غدیر خم کے موقع پر, خم نامی گاؤں میں. اس میں آپ علیہ السلام کی گفتگو ہی کنکلوڈنگ ہے, اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ, میں بھی ایک انسان ہوں, قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت کو قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے, جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا, جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. یعنی اللہ کی رسی کہا اور ہدایت کا ذریعہ, اور چھوڑنے والے کو گمراہ ڈکلیئر کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں, میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. تو اللہ کے فضل سے ہمارا پلیٹ فارم غدیر خم پہ ہے, قرآن کی توحید پہ 0 ٹالرنس ہے, اور اہل البیت علیہ السلام کے دشمنوں کے خلاف بھی ہماری 0 ٹالرنس ہے. یہ غدیر خم کا پلیٹ فارم ہے اللہ کے فضل سے. تو یہ مصباحی صاحب نے جو کہا قرآن پہ آ جاؤ, بالکل ٹھیک بات کی. کاش اس کو یہ ایکسپلین بھی کرتے ہیں کہ قرآن پر آ جاؤ. قرآن کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. تم یہ کہنا چھوڑ دو کہ سن فریاد پیراں دیا پیرا, میری فریاد سنی کن تھر کے ہو, بیڑا میرا وچ کھپراں دے جتھے مچ بھی نہ بہندے ڈردے ہو. یعنی عبد القادر جیلانی کو سلطان بہو نے مدد کے لیے پکارا, تم یہ کہنا چھوڑ دو, تم کہا کرو ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ ہے قرآن پر آ جاؤ مصباحی صاحب, قرآن پر آ جاؤ مصباحی صاحب. یہ ہے کہ آپ امت کو بتائیں ادعونی استجب لکم, اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا. یہ نہ کہو کہ یا باول حق بیڑا تک. مصباحی صاحب قرآن پر آ جائیں. یہ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ.
اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو تم فرماؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ تو آپ نے یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی نہیں بولنا، یہ آپ نے بتانا تھا۔ آپ نے امت کو یہ بتانا تھا کہ قرآن پاک میں آیا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے، اسے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، بہت ہی کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ لہٰذا اب تم نے بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری نہیں کہنا، یا بھاول حق بیڑا تاک نہیں کہنا، بلکہ اللہ کو پکارنا ہے۔ اور دیکھیں اس آیت میں ان کی ڈیمانڈ بھی پوری ہو جاتی ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں آیا نا کہ ہم اے اللہ تیری ہی عبادت کریں، تجھی سے مدد چاہیں، تو منع تو کہیں نہیں ہے، تو منع بھی ہوا ہے۔ یہاں پہ آیا ہے بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے، اس سے اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تمہارا جس ہستی کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ وہ تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے، جس کو تم غائب میں مدد کے لیے پکارتے ہو، گویا کہ تم نے اس کو معبود مان لیا۔ اگر عبد القادر جیلانی آپ کے سامنے موجود ہوں تو آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ آٹے کی بوری جو ہے لوڈ کروا دیں میرے موٹر بائک کے اوپر، وہ آپ کی مدد کریں گے۔ لیکن اگر وہ قبر میں ہے تو پھر تو آپ ان کو نہیں کہہ سکتے۔ یہ فرق ہے، یعنی ایک ہی چیز فریم آف ریفرنس کے بدلنے سے شرک کی کیٹیگری میں فال کر جائے گی۔ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ڈسپرین کی گولی کو یہ مشکل کشا مانتے ہیں، پیناڈول کو یہ مشکل کشا مانتے ہیں، بزرگوں کو نہیں مانتے۔ اور بھائی پیناڈول کا تو تجربہ ہم نے کیا ہوا ہے، بزرگوں کا ہمیں بتائیں نا۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ بزرگ جو ہیں وہ کندھا دے کے بحری جہاز کو کنارے لگا دیتے تھے، تو لگائیں۔ آپ کے بزرگ تو بحری جہاز چلا نہیں سکتے، ہوائی جہاز میں ہم ان کو بٹھا دیں تو لینڈ نہیں کروا سکتے بغیر پائلٹ کے، اتنا مشکل وہ کاکپٹ کے اندر کمپیوٹرائز نظام موجود ہوتا ہے۔ آپ لوگ تو یہ کام بھی نہیں کر سکتے اور دعوے آپ کے سنیں۔ تو آپ نے مصباحی صاحب امت کو یہ بتانا تھا۔ اور پھر دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ جی ظاہری اسباب کے طور پہ ہم بزرگوں کو پکارتے ہیں۔ بھئی ظاہری اسباب وہ ہیں جو آپ کے سامنے ہیں۔ آپ کی ماں آپ کے سامنے، آپ روٹی مانگے، امی روٹی دے دے، لیکن امی قبر میں چلی جائے تو آپ روٹی نہیں مانگتے، الا یہ کہ آپ کا ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو، یعنی مجنون ہو، یعنی کہ مجذوب ہو، وہ ایک الگ بات ہے۔ ایک معاملہ ہی بالکل الگ ہے، اس کا تو قرآن میں حکم ہوا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ اور سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ لیکن غائب میں مدد کے لیے پکارنا، وہ آپ کسی کو بھی نہیں پکار سکتے، اسباب کو بھی نہیں پکار سکتے۔ سورج آپ کے سامنے ہے، سب سے بڑا مشکل کشا ہے اس ہماری ملکی وے کے اندر، اس زمین کے لیے، لیکن ہم کبھی سورج کو مدد کے لیے نہیں پکارتے۔ اگرچہ ہماری زندگی، تمام بزرگان دین کی زندگی، تمام اولیاء کی زندگی، تمام انبیاء کی زندگی جو انسان ہے سورج کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ سورج کے ذریعے زمین کھیتیاں اگاتی ہے، کھیتیوں کو جانور کھاتے ہیں، ہم کھیتیوں کو جانوروں کو کھاتے ہیں، اور یوں یہ سارے کا سارا سلسلہ چلتا ہے۔ سورج اگر ختم ہو جائے زمین پہ نہ کوئی موسم اس طریقے سے ہوگا کہ کھیتی کوئی پک سکے، نہ ہوائیں چلیں گی، نہ بارش برسے گی، کیونکہ اسی سورج کی وجہ سے سمندر کا پانی ایویپوریٹ ہوتا ہے، گلیشیئرز کی فارم میں سٹور ہوتا ہے، وہاں سے دریا چلتے ہیں، اور بادلوں کی فارم میں ہمارے اوپر بارش برستی ہے۔ یہ سب کچھ سورج کی وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن ہمیں کبھی وہم بھی نہیں آیا کہ سورج جو ہے وہ غوث وقت ہے، حالانکہ آپ کے غوث خود ڈیپینڈنٹ ہے سورج کے اوپر۔ جی قرآن پاک میں آیا کہ عیسیٰ اور ان کی ماں کھانا کھایا کرتے تھے۔ ایسوں کو اللہ کے سوا اپنا مشکل کشا مانے ہوئے ہو، وہاں تو ذکر آیا کہ عبادت کر رہے ہو، ظاہر ہے مشکل کشائی کا ذکر ہے، کیونکہ آگے پھر ذکر آیا کہ جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے، اور من دون اللہ بھی کہہ دیا، کیونکہ اللہ کے مقابلے پر کرسچنز نے ان کو کھڑا کیا تھا۔ من دون اللہ بت بھی ہو سکتے ہیں، انبیاء بھی ہو سکتے ہیں، اگر ان کے ماننے والے ان کو کھڑا کر لیں۔ اب مجھے بتائیں عیسیٰ ابن مریم اور سیدہ مریم اگر من دون اللہ ہے توحید کے معاملے میں، اور یہ کسی کے نقصان اور نفع کے مالک نہیں ہے، تو باب تشائی کوئی نہیں، غوث کتب ابدال تشائی کوئی نہیں، عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے غوث تھے شاہی کوئی نہیں، مریم کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، رابعہ بصریہ تھے شاہی کوئی نہیں۔ یہ قرآن پڑھیں گے تو ان کو پتہ چلے گا نا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا تعلیمات دی ہیں۔ لہٰذا آپ کا یہ کہنا قرآن پر آ جاؤ تو یہ ہے بھائی قرآن پر آ جاؤ۔ اور جی بزرگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے دیتے ہیں، بھائی اللہ کی اطاعت سے تو فرشتے بھی بارش برسا رہے ہیں، ہم نے بارش کبھی فرشتوں سے نہیں مانگی، شرک ہو جائے گا۔ بارش ہم اللہ سے مانگتے ہیں، حضرت میکائیل سے نہیں کہتے کہ میکائیل بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے۔ درود شریف بھی ہم اللہ سے کہتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ہمارا درود و سلام رسول اللہ تک پہنچتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرشتوں یہ پیغام دے دو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، ہم یہ نہیں کہتے،
فرشتوں کو ہم نے نہیں کہنا, وہ اللہ نے ڈیوٹی اسائن کرنی ہے. تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جس کے پاس اللہ کا دیا ہوا اختیار ہے اور وہ اسے ایگزیکیوٹ بھی کرتا ہے, تب بھی اس کو پکارنا شرک ہے. جس طرح کہ حضرت میکائیل علیہ السلام بارش برساتے ہیں, لیکن ان کو پکارنا مشکل کشائی کے لیے شرک ہے. نبی علیہ السلام نے ہمیں نماز استسقاء تعلیم فرمائی ہے بخاری مسلم میں, اللہ سے دعا مانگنی ہے. تو مجھے بتائیں, میکائیل کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے غوث تھے شاہی کوئی نہیں. تو یہ بتائیں کہ قرآن پر آ جاؤ کا مطلب یہ ہے. مصباحی صاحب نے جو یہ کہا کہ قرآن پر آ جاؤ, بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور اسی کو ہم نے اس انداز میں بیان کیا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. اگرچہ بابے بھی کتاب و سنت کے ماننے والے تھے, اسی اللہ کو, اسی پیغمبر کو ماننے والے تھے, اسی دین اسلام کو ماننے والے تھے, لیکن تشریعات ان کی ذاتی تھیں. ہم کتاب و سنت کی روشنی میں مانتے ہیں ان بابوں کو جو کتابوں کو مانتے ہیں, اور جو کتابوں کے غدار ہیں ان بابوں کو ہم بالکل نہیں مانتے, کیونکہ کتاب و سنت کے ذریعے جو دین آیا ہے وہ اصل دین ہے.